سامعین، حاضرین جمعہ، تمام قسم کی حمد و ثنا بزرگی اور برتری، عظمت و کبریائی اس مالک مختار رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا، زندگی گزارنے کے لیے ہر طرح کی نعمتیں اور سہولتیں عطا فرمائی، اپنے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننے کا شرف بخشا، اور ہماری نجات اور مغفرت کے لیے رمضان المبارک کا یہ مقدس ترین مہینہ عطا فرمایا۔ اللہ کے حمد و ثنا کے بعد بیش بہا درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور ہوں اس ذات مقدسہ مطہرہ اور مبارکہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے، رحمت بنا کر کے بھیجے گئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 185 پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ میں میرا عنوان ہے نیکیوں کا موسم ماہ رمضان۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہم سب کو حق بولنے، خود اس پر عمل کرنے اور حق کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ مسلمانوں خوشخبری ہو کہ ماہ سیام آیا، مسلمانوں خوشخبری ہو کہ ماہ سیام آیا، فرش والوں کے لیے عرش کا زینہ آیا، عاصیوں کو لب ساحل سے لگانے کے لیے، عاصیوں کو لب ساحل سے لگانے کے لیے رحمت خاص کی جانب سے سفینہ آیا۔ قید جب ہو کہ شیاطین اندھیروں میں گرے، قید جب ہو کہ شیاطین اندھیروں میں گرے، تب تو ابلیس کے دانتوں میں پسینہ آیا۔ جس نے آداب پہ روزوں کے بھی رکھی ہے نظر، جس نے آداب پہ روزوں کے بھی رکھی ہے نظر، ایسے خوش نصیبوں کے دامن میں خزینہ آیا۔ برادران اسلام، رحمت کا، برکت کا اور مغفرت کا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے۔ آج رمضان المبارک کی 11 تاریخ ہے، 11واں روزہ ہم نے اور آپ نے رکھا ہوا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہونا یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہمارے اسلاف رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے کے 6 مہینے پہلے سے اللہ سے یہ دعا کیا کرتے کہ اے اللہ تو ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما۔ پھر جب رمضان المبارک کا مہینہ انہیں مل جاتا تو وہ کوشش کرنے میں، محنت کرنے میں لگ جایا کرتے تھے، کثرت سے ذکر و اذکار کرتے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے، نوافل کا خاص اہتمام کرتے، توبہ و استغفار کرتے رہتے، صدقہ و خیرات کیا کرتے اور دیگر نیک اعمال کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرنے کی بھرپور کوشش کیا کرتے۔ پھر جب رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتا تو وہ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے کے 6 مہینے کے بعد تک اللہ سے یہی دعا کیا کرتے کہ اے اللہ رمضان میں ہم نے جو محنت کی ہے، جو کوشش کی ہے، جو ٹوٹی پھوٹی عبادات کی ہے، تو انہیں شرف قبولیت عطا فرما۔ اس طریقے سے وہ اللہ سے دعا کیا کرتے۔ تو میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، رمضان المبارک کا مہینہ جو ہمیں اور آپ کو ملا ہوا ہے یہ ہمارے لیے کتنی بڑی خوش نصیبی ہے، کتنی بڑی سعادت ہے۔ اور آپ ذرا یہ بھی غور کیجئے کہ پچھلے رمضان میں کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، چلتے پھرتے تھے، ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، کھاتے پیتے بھی تھے اور نہ جانے کتنی باتیں کیا کرتے تھے اور ہمارے ساتھ کتنے کتنے کام کیا کرتے تھے، لیکن اس رمضان کے آنے سے پہلے وہ یہ دنیا چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ اللہ نے انہیں دوبارہ یہ موقع نصیب نہیں دیا، اللہ نے انہیں دوبارہ یہ موقع عنایت نہیں کیا، لیکن ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی میں دوبارہ نیکیوں کا یہ موسم عطا کیا ہے، تو اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیا ہمیں اور آپ کو اس بات کی وجہ سے اپنے رب کا شکر گزار نہیں ہونا چاہیے؟ یقیناً ہونا چاہیے۔ اسی لیے میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک سے بھرپور فائدہ اٹھائیں،
اور اپنے رب کو راضی کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، اس مہینہ کے بہت سارے فضائل ہیں، آئیے چند فضائل جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس مہینہ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اسی مہینہ میں اللہ رب العالمین نے اپنا سب سے مقدس کلام قرآن مجید نازل کیا، جیسا کہ اللہ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو قرآن لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے، اور جس قرآن میں ہدایت اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی روشن دلیلیں موجود ہیں۔ آگے فرمایا کہ جو رمضان کا مہینہ پالے اسے چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے۔ میرے بھائیوں، یہ جو ٹکڑا ہے آیت کا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اس کے نازل ہونے سے پہلے لوگوں کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ چاہیں تو روزہ رکھیں اور چاہیں تو اپنے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کریں۔ یہ اختیار پہلے لوگوں کو حاصل تھا۔ اختیار والی وہ آیت کون سی ہے وہ بھی آپ سن لیں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ وہ 184 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ نے کہا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور طاقت رکھنے والوں پر ہے کہ وہ اپنے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کریں۔ تو اختیار والی آیت یہی ہے۔ پہلے لوگوں کو یہ اختیار تھا کہ چاہے تو روزہ رکھیں اور چاہے تو اپنے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کریں، لیکن جب یہ آیت نازل ہو گئی، کون سی آیت؟ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو رمضان کا مہینہ پالے اسے چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھیں۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی پہلے والی رخصت ختم کر دی گئی، لیکن وہ رخصت اب بھی کچھ معذور قسم کے لوگوں کے لیے باقی ہے، قائم ہے، برقرار ہے۔ اب وہ معذور قسم کے لوگ کون ہیں؟ اس کا بھی اللہ نے ذکر فرما دیا۔ یہ جو آیت میں نے ابھی پڑھی وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اس سے تھوڑا آپ اور پیچھے جائیے، اسی میں آپ کو آیت کا وہ ٹکڑا مل جائے گا۔ اللہ نے کہا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ جو تم میں سے مریض ہو یا مسافر ہو وہ دوسرے دن اس کی گنتی پوری کر لیں۔ یعنی جو لوگ بیمار ہوتے ہیں، بیمار رہتے ہیں یا بیمار ہیں یا مسافر ہیں، ان کے لیے شریعت کی طرف سے یہ رخصت ہے کہ جب تک وہ ان حالات میں ہیں تب تک روزے نہ رکھیں، بعد میں روزوں کی قضا کر لیں۔ لیکن بیماری سے مراد کون سی بیماری ہے؟ آج لوگوں نے عجیب عجیب حیلہ اختیار کر کے روزہ چھوڑا ہوا ہے، روزے نہیں رکھتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ارے سر میں درد ہو رہا ہے، روزہ نہیں رکھ پائیں گے۔ چھینکیں آ رہی ہیں، روزہ نہیں رکھ پائیں گے۔ نزلہ زکام ہو گیا ہے، روزہ نہیں رکھ پائیں گے۔ فیور ہو گیا ہے، روزہ نہیں رکھ پائیں گے۔ پوری باڈی میں پین ہو رہا ہے، روزہ نہیں رکھ پائیں گے۔ پیٹ میں درد ہو رہا ہے، روزہ نہیں رکھ پائیں گے۔ اس طرح حیلہ اختیار کر کے، بہانہ کر کے رمضان کے روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائیو یاد رکھیے، ایسے لوگوں کے لیے شریعت کی طرف سے کوئی رخصت نہیں ہے، یہ کوئی عذر نہیں ہے، بلکہ یہ سب ڈھکوسلے ہیں۔ اس طریقے سے اگر کوئی رمضان کے روزے چھوڑتا ہے تو اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہے۔ کس طرح کی بیماری کے لیے رخصت ہے شریعت میں؟ ایسی بیماری جس کی وجہ سے آدمی کمزور ہو جائے، جس کی وجہ سے آدمی کا چلنا پھرنا مشکل ہو جائے، وہ بستر کا ہو کر رہ جائے،
اس طرح کی بیماری کے لیے شریعت کی طرف سے رخصت ہے، لیکن وہ رخصت بھی ہمیشہ کے لیے نہیں، جب تک بیماری کی حالت باقی رہتی ہے رخصت باقی رہتی ہے، لیکن جیسے ہی بیماری کی حالت ختم رخصت ختم۔ اسی طرح شریعت میں مسافر کے لیے بھی رخصت ہے کہ جب تک وہ سفر کی حالت میں ہو روزہ نہ رکھیں، جب سفر سے واپس لوٹ جائیں تو بعد میں روزوں کی قضا کر لے۔ لیکن کون سے مسافر؟ جس کے لیے سفر ناگزیر ہو، یعنی سفر کرنا جس کے لیے ضروری ہو۔ آج جو لوگ ویسے ہی مسافر بن کے گھومتے ہیں کہ چلو بے رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، کسی ٹور پہ نکل جاتے ہیں، پورا مہینہ گزار کر آئیں گے، مسافر کے حکم میں آ جائیں گے، رمضان کے روزے رکھنے نہیں پڑیں گے، تو میرے بھائیو یاد رکھیے گا وہ بہت بڑا بیوقوف انسان ہے جو اس طریقے سے سوچ کر یا اس طرح کا ہیلا اختیار کر کے رمضان کے روزے چھوڑ دیتا ہے۔ مسافر کے لیے ہمیشہ کے لیے روزہ معاف نہیں ہے، جب تک اس حالت میں ہوتا ہے یعنی سفر کی حالت میں ہوتا ہے تب تک روزہ معاف ہے، اور جب سفر ختم ہو جائے گا وہ اپنے گھر میں مقیم ہو جائیں گے تو پھر روزوں کی قضا کرنے پڑیں گے۔ اس لیے اگر کوئی اس طرح کا ہیلا اختیار کر کے رمضان کے روزے چھوڑتا ہے تو یاد رکھیے میرے بھائیوں وہ بہت بڑا بدنصیب انسان ہے، بہت بڑا بدقسمت ہے، کیونکہ رمضان کے ایک روزے کا اتنا اجر و ثواب ہے کہ ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الصوم چیپٹر نمبر 30 حدیث نمبر 1935، من افطر یوما من رمضان من غیر عذر ولا مرض لم یقضہ صیام الدہر وان صام، کہ جس نے رمضان کا ایک روزہ بغیر کسی عذر کے بغیر کسی مرض کے چھوڑ دیا اور اس نے بدلے میں پوری زندگی روزہ رکھا تب بھی ایک روزہ کا اجر و ثواب اسے نہیں مل سکتا، ایک روزہ کی وہ بھرپائی کبھی نہیں کر سکتا۔ سن لیجئے میرے بھائیوں، جو لوگ بہانہ بنا کر کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں وہ کان کھول کر سن لیں، اگر رمضان کا ایک روزہ ہیلا اختیار کر کے بہانہ بنا کر کے چھوڑ دیتا ہے اور بدلے میں پوری زندگی روزہ رکھ لیتا ہے تب بھی اس ایک روزہ کی وہ بھرپائی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے رمضان کے ایک روزے کا، اتنی بڑی فضیلت ہے رمضان کے ایک روزے کی، اس کے باوجود اگر کوئی بہانہ بنا کر کے روزہ چھوڑتا ہے تو اسے اپنے انجام کی فکر ہونی چاہیے۔ بہرحال شریعت میں کئی لوگوں کے لیے رخصت موجود ہے، اسی طرح حیض والی عورتوں کے لیے رخصت ہے، نفاس والی عورتوں کے لیے رخصت ہے، حاملہ عورتوں کے لیے رخصت ہے، دودھ پلانے والی عورتوں کے لیے رخصت ہے کہ جب تک وہ ان حالات میں ہوتی ہے روزہ نہ رکھے، بعد میں روزوں کی قضا کر لے۔ اسی طرح بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں جو بہت کمزور ہو جائیں، جن کا چلنا پھرنا مشکل ہو جائے، جو دوسروں کے سہارے کا محتاج ہو جائیں، ان کے لیے بھی شریعت کی طرف سے یہ حکم ہے کہ وہ روزے نہ رکھیں بلکہ اپنے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کریں۔ کس طرح کے بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتوں کے لیے رخصت ہے؟ ابھی میں نے بتا دیا کہ جو بہت زیادہ کمزور ہو جائیں، دوسروں کے سہارے کا محتاج بن جائیں، ورنہ آج کے دور میں بہت سارے ایسے ہمارے بزرگ حضرات ملیں گے جو ہٹے گٹے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں لیکن روزے نہیں رکھتے ہیں، اور پوچھنے پر بولتے ہیں کہ شریعت میں ہمارے لیے رخصت ہے، تو بہت بڑی بھول ہے۔ کس طرح کے بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتوں کے لیے رخصت ہے؟ جن کا چلنا پھرنا مشکل ہو جائے، جو بہت زیادہ کمزور ہو جائے اور جو بستر کا ہو کر رہ جائے، ایسے لوگوں کے لیے شریعت کی طرف سے رخصت ہے۔ تو رخصت سے، اللہ کی دی ہوئی رخصت سے غلط فائدہ ہرگز نہیں اٹھانا چاہیے، ورنہ اللہ اس کے بارے میں بھی پوچھے گا۔ اس مہینہ کی دوسری بڑی فضیلت یہ ہے، اسی مہینہ کے آخری عشرہ میں ایک ایسی رات آتی ہے جس کے بارے میں اللہ نے ایک پوری سورت نازل کر دی ہے، جو قرآن کریم میں سورۃ القدر کے نام سے مشہور ہے۔ اسی سورت کی ایک آیت میں اللہ نے کہا
لیلۃ القدر خیر من الف شہر، سورۃ القدر سورہ نمبر 97 آیت نمبر 3 کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور میرے بھائیوں 1000 مہینے کو اگر آپ ٹیلی کریں گے تو 83 سال 4 مہینے کا حساب بیٹھے گا۔ اللہ اکبر۔ عام طور پر اس امت کے لوگوں کی عمریں یہاں تک نہیں پہنچ پاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک خاص رات عطا کر دی۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، آپ ذرا غور کیجئے، پچھلی قوموں کے لوگوں کی عمریں بہت لمبی لمبی ہوا کرتی تھیں، بہت لمبی لمبی عمریں ان کو ملا کرتی تھیں۔ 1300 سال، 1100 سال، 1000 سال، 900 سال، 800 سال، 500 سال، 400 سال، 300 سال، 200 سال، اور اتنی لمبی لمبی زندگی وہ اللہ کی عبادت میں لگا دیا کرتے تھے۔ اور اس امت کے لوگوں کی عمریں کتنی ہوتی ہیں؟ 50، 60، 70، 80، 90، 100۔ وہ بھی بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو 80 پلس کرتے ہیں، 80، 90، 100 تک پہنچتے ہیں، ورنہ زیادہ تر لوگ 50 اور 80 کے بیچ میں دنیا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اتنی مختصر زندگی میں وہ اللہ کی عبادت کیا کریں گے؟ اس لیے اللہ نے اس امت کے لوگوں کو ایک خاص رات عطا کر دی جس میں وہ اللہ کی عبادت کر کے 1000 مہینوں کی عبادات سے بھی زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا اس پہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ یقیناً کرنا چاہیے کہ اللہ نے اتنا بہترین سنہرا موقع ہمیں عطا کیا ہے، لیکن ہم اتنے بد نصیب ہیں، بد قسمت ہیں، اس رات سے ہم ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ پیچھے بھی رمضان آیا اور پھر وہ رات آنے والی ہے۔ زیادہ تر لوگ تو اس رات میں کھراٹے لے رہے ہوتے ہیں، اور جو لوگ جاگتے ہیں ان کا بھی بہت برا حال رہتا ہے۔ اگلے جمعہ میں انشاءاللہ اسی کے بارے میں بات ہوگی۔ اس مہینہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے، جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ آئیے اس سلسلے میں 2 حدیث سن لیتے ہیں۔ پہلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، رواہ البخاری فی کتاب الصوم، چیپٹر نمبر 30، حدیث نمبر 1898۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو ذرا غور کیجئے، کتنی بڑی فضیلت والا مہینہ ہمیں اور آپ کو ملا ہوا ہے کہ جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس مہینہ کے علاوہ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور مہینہ کے بارے میں اتنی بڑی بات نہیں کہی ہے۔ دوسری حدیث سن لیجئے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفي روایت فتحت ابواب الرحمہ وغلقت ابواب جہنم وصفدت الشیاطین، رواہ البخاری فی کتاب الصوم، چیپٹر نمبر 30، حدیث نمبر 1899۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ دوسری حدیث میں ہے رحمت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو اس طریقے سے گمراہ نہ کر سکیں جس طرح وہ عام دنوں میں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، کتنی بڑی فضیلت والا مہینہ ہمیں اور آپ کو ملا ہوا ہے
کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے یہ کام ہوتا ہے جو اس حدیث میں بتایا گیا۔ میرے بھائیوں، ہمارے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور مہینہ کے بارے میں یہ باتیں کبھی ارشاد نہیں فرمائی، لیکن اس مہینہ کے بارے میں آپ نے خصوصی طور پر لوگوں کو ترغیب دیتے ہوئے یہ باتیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی فضیلت والا مہینہ ہمیں اور آپ کو ملا ہوا ہے۔ اس کے باوجود اگر ہم اس مہینہ کو ویسے ہی گزار رہے ہیں، ہم محنت نہیں کر رہے ہیں، کوشش نہیں کر رہے ہیں، تو یہ ہماری بد نصیبی نہیں تو اور کیا ہے۔ اس مہینہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے، اس مہینہ میں کیا جانے والا ہر نیک عمل کا اجر و ثواب انلمیٹڈ ہے، بے شمار ہے، ان گنت ہے۔ میرے بھائیوں، شریعت کا یہ اصول ہے الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 او ضعف، کہ ہر نیکی کا اجر و ثواب 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ عطا کیا جاتا ہے۔ لیکن روزہ کو اللہ نے اس اصول سے الگ رکھا ہے، روزہ کا کتنا اجر و ثواب دے گا یہ صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اسی طرح آپ غور کیجئے، حدیث کے اندر ہے، بہت ساری حدیث موجود ہیں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں وہ ساری حدیثیں آپ کو پڑھ کے سناؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رمضان میں اگر کوئی نفل عبادات کرتا ہے تو اسے فرض کے برابر اجر و ثواب ملے گا، اگر کوئی ایک فرض ادا کرتا ہے تو اسے 70 فرضوں کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، فضائل تو بہت ہیں اس مہینہ کے، اگر بیان کرنے لگ جاؤں تو وقت ویسے ہی نکل جائے گا، لیکن یاد رکھیے فضائل بیان کرنا میرا مقصد نہیں ہے، فضائل سن کر کے عمل کرنا اصل میں میرا مقصد ہے۔ کہ آپ فضائل کو سن رہے ہیں تو اس مہینہ کی آپ قدر کیجئے اور اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیے، ورنہ آپ سنتے چلے جائیں گے اور عمل نہیں کریں گے تو فائدہ کس بات کا۔ میرے بھائیوں، جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ہر مکتب فکر کے یہاں تراویح کی نماز کا اہتمام ہوتا ہے، یہاں بھی ہو رہا ہے۔ دیکھا یہ جاتا ہے جیسے رمضان شروع ہوتا ہے، تراویح کی نماز کو لے کر لوگوں میں ایک الگ ہی جوش پایا جاتا ہے، لیکن افسوس صد افسوس، جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، جیسے جیسے دن گزرتا ہے، لوگوں کا جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے اور لوگ کھسکنے لگتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ اللہ نے اتنا سنہرا موقع دیا لیکن ہم اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ کتنے بدبخت تو ایسے ہیں جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ارے نفل ہی تو ہے، اگر پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، اگر نہیں پڑھیں گے تو نقصان تھوڑے ہو جائے گا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کیا کہا، اگر کوئی نفل عبادات بھی کرتا ہے تو اسے فرض کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو جب اتنا سنہرا موقع اللہ دیتا ہے تو اس موقع سے ہم کیوں نہ فائدہ اٹھائیں۔ جو لوگ نفل کہہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جب حکومت کی طرف سے کوئی ویکنسی نکلتی ہے تو اسے فوراً ٹٹولتے ہیں، دیکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو دکھاتے پھرتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں کہ جلد سے جلد ہم فارم بھریں گے اور اس نوکری کو، اس جاب کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پہ ایسے لوگوں کا دماغ کام کر رہا ہے، لیکن جہاں اللہ آفر دیتا ہے، جہاں اللہ موقع دیتا ہے نیکیاں کمانے کے لیے، وہاں پہ ان کا دماغ بند ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اور آگے بڑھیے، موبائل میں کوئی آفر نکلتا ہے، فوراً کہتے ہیں چلو بھائی مارکیٹ میں جا کے ایک اچھا سا موبائل خرید لیتے ہیں، یا فلپ کارٹ سے یا امیزن ایپ سے یا کسی اور ایپ سے ایک اچھا سا موبائل بک کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سم کارڈ میں کوئی آفر نکلتا ہے،
فوراً کہتے ہیں اپنے یار دوستوں سے چلو ایک سم نکال لیتے ہیں، کپڑے میں آفر نکلتا ہے فوراً کہتے ہیں چلو فلاں مال چلتے ہیں اور کپڑا خرید لیتے ہیں، اسی طرح کسی اور چیز میں کوئی آفر نکلتا ہے فوراً اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اللہ نے یہ جو آفر دیا ہے ایک اسپیشل آفر، اور یہ بھی گارنٹی نہیں کہ اگلا رمضان ہمیں ملے گا کہ نہیں ملے گا، کسی کے پاس اس بات کی گارنٹی ہے؟ گارنٹی نہیں ہے۔ یہ آفر 29 یا 30 دنوں تک چلے گا، جن میں سے کئی دن گزر چکے ہیں، کتنے لمحات گزر چکے ہیں، لیکن ایسے بدنصیبوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ دنیا کی باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں لیکن دین کی باتیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ عبادات کا مسئلہ آتا ہے، دین کا مسئلہ آتا ہے، یا تو نفل کہہ کر کے وہ اگنور کر دیتے ہیں یا کچھ اور کہہ کر کے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے ایسے لوگ بدنصیب ہیں، بدقسمت ہیں کہ اللہ انہیں موقع دے رہا ہے لیکن وہ اللہ کے دیے ہوئے موقع سے فائدہ اٹھانا نہیں چاہتا۔ ایسے لوگ قیامت کے دن جب روزے داروں کے درجات کو دیکھیں گے، جب روزے داروں کے درجات کو دیکھیں گے، جب روزے داروں کا مقام و مرتبہ دیکھے گا، یہ پچھتائیں گے، یہ افسوس کریں گے۔ لیکن میرے بھائیو یاد رکھیے اس وقت افسوس کر کے پچھتا کے کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ آج موقع ملا ہوا ہے، اگر آج ہم فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو ہمیشہ پچھتاتے رہیں گے۔ دنیا سے یہی کہتے ہوئے چلے جائیں گے کہ عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزوں میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ اس لیے میرے بھائیو کسی بھی عبادت کو نفل کہہ کے، خاص طور پر تراویح کو نفل کہہ کے آپ اگنور نہ کریں ورنہ بہت پچھتائیں گے آپ۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے اگر رمضان کی ہر رات میں ہم تراویح کی نماز پڑھیں گے تو ہمیں ملے گا کیا؟ تو آئیے ایک حدیث سن لیتے ہیں، معلوم ہو جائے گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواہ البخاری فی کتاب الایمان چیپٹر نمبر 2 حدیث نمبر 37۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ترغیب دے رہے ہیں، صحابہ کو نیک اعمال کرنے پہ ابھار رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے رمضان کی ہر رات میں ثواب کی نیت سے اور ایمان کی حالت میں قیام کیا، یعنی تراویح کی نماز پڑھی، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن میرے بھائیو یاد رکھیے گناہ سے مراد صغیرہ گناہ ہے، چھوٹے چھوٹے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ ان نفلی عبادات کی وجہ سے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اگر یہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی ہمارے معاف ہو جائیں تو یہ کم بڑی بات ہے۔ آج ہم ہر قدم پر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، قدم قدم پر گناہ کرتے ہیں، نافرمانی کا کام کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں۔ اگر ان نفل عبادات کے ذریعے ہمارے چھوٹے چھوٹے سارے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے، اور ہو سکتا ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ اگر معاف ہو رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہم بڑے بڑے گناہوں سے بچنا شروع کر دیں۔ اس لیے میرے بھائیوں نفل کہہ کر کے تراویح کی نماز نہ چھوڑیں اور دوسری عبادات کو نہ چھوڑیں، اور جو بھی موقع اللہ دے رہا ہے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اور یہ بات اچھی طرح اپنے ذہن میں رکھیں، پتہ نہیں کون سی نیکی کس موڑ پہ کام آ جائے، کون سی نیکی کہاں پہ کام آ جائے کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اگر اس دنیا میں کام نہیں آئے گا، اس دنیا میں اگر کام نہیں آئے گی اور نہیں آئے گی تو یقین جانیے آخرت میں تو ضرور کام آئے گی۔ اسی لیے کسی بھی نیکی کو، کسی بھی عبادت کو معمولی سمجھنا نہیں چاہیے۔ شاعر کہتا ہے کیسی بھی ہلکی ہونے کی اسے حقیر نہ جان، کیسی بھی ہلکی ہونے کی اسے حقیر نہ جان، رب کی بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے۔ اس لیے جو موقع اللہ ہمیں اور آپ کو دے رہا ہے اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں اور اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ باقی باتیں انشاءاللہ اگلے خطبہ میں ہوں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین
اس ماہ مبارک سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں اس ماہ مبارک کا ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ اور ایک ایک لمحہ اس کی عبادات میں، اس کی اطاعت میں، ذکر و اذکار میں، قرآن مجید کی تلاوت میں، نوافل کا اہتمام کرنے میں، صدقہ و خیرات میں اور دیگر نیک اعمال میں لگانے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ جو لوگ شروع رمضان سے روزہ رکھ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں اور دیگر نوافل عبادات کا اہتمام کر رہے ہیں، اے اللہ تو ان کا شوق اور بڑھا دے۔ اور جو لوگ اب تک روزہ نہیں رکھے ہیں، اب تک تیری عبادت کرنا شروع نہیں کیے ہیں، اے اللہ تو انہیں روزے رکھنے کی توفیق دے، انہیں اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ تو ہم تمام لوگوں کو اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ تو ہمیں اس ماہ مبارک سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ اے اللہ تو ہمیں جب تک دنیا میں رکھ، ایمان کی حالت میں، اسلام پہ، عقیدہ توحید پہ، نبی کی سنت پہ قائم و دائم رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ کر ایمان کی حالت میں، اسلام پہ کر، عقیدہ توحید پہ کر اور نبی کی سنت پہ کر۔ آمین یا رب العالمین۔